بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں حسن رضا بخاری ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپوز ٹائم نیوز کی نشریات۔ اس نشریات کا آج کا ہمارا خاص موضوع ہے شہدائے بہار کے حوالے سے، جنہوں نے پاکستان کی موومنٹ میں کلیدی کردار ادا کیا۔ لیکن افسوسناک پہلو یہ ہے کہ لوگ ویکیپیڈیا اور دیگر چینلز کے ذریعے جو کچھ گمشدہ معلومات ہے وہاں سے لے کر کے بیان بازی کرتے ہیں، لیکن تاریخ لکھنے والوں نے، تاریخ دانوں نے اس سے قطع نظر جو وہاں شہادت ہوئی ہے، جو خواتین کی شہادت ہوئی ہے، جو مردوں کی شہادت ہوئی ہے، جو بچوں کی شہادت ہوئی ہے، ان کو 5 سے 10 ہزار کہا ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ شہدائے بہار جب 1946 کا واقعہ پیش آتا ہے تو اس واقعے کے تناظر میں آپ جائیں کہ یہ تمام واقعات تحریک پاکستان کا حصہ ہے، اور 1930 سے 1940 کے درمیان جو پورے ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف ایک تحریک چلی، یہ اس کا حصہ ہے۔ اور اس حصے میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کتنے مسلمانوں نے، اور بہار میں اور ہندوستان جو اس وقت ہندوستان تھا، برٹش انڈیا تھا، اس وقت کتنے صوبوں میں یہ تحریک جنم لیتی ہے۔ تو یہاں بالکل ایک حقیقت ہے، اظہر من الشمس کی طرح ہے کہ صوبہ بنگال اور صوبہ بہار نے بہت کلیدی کردار ادا کیا تحریک پاکستان میں، اور تعمیر پاکستان میں بھی بہاریوں کا کردار ہے۔ لیکن ہمارا یہاں موضوع جو ہے 1946 کے 24 اکتوبر سے 11 نومبر کے درمیان سانحہ بہار میں رونما ہونے والے واقعات کے تناظر میں ہے۔ اس وقت ہمیں یہ خاص طور پہ دیکھنا چاہیے کہ بہار کے جو فسادات ہیں وہ فرقانہ فسادات تھے جو 1930 سے 1940 کے دہائیوں میں ہوئے، جن کی تعداد میں بتدریج اضافہ ہوا، اور 1945 میں تقریباً بہار اور دیگر ہندوستان کے جو شمالی علاقہ جات تھے وہاں تقریباً ہزاروں کی تعداد میں جو مسلمان تھے شہید کر دیے گئے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ 16 اگست 1946 کو آل انڈیا مسلم لیگ نے کلکتہ میں مسلمانوں کے لیے جب علیحدہ ریاست کا مطالبہ کیا، ایک حصے کے طور پر براہ راست ایکشن ڈے منانے کا اعلان کیا، پورے شہر میں بڑے بڑے ہنگامے پھوٹ پڑے، جس میں تقریباً 4000 سے لے کر کے 20,000 تک مسلمان شہید ہوئے، انہیں شہید کر دیا گیا۔ ان فسادات میں بہار سمیت پورے ملک میں فرقہ وارانہ تشدد کو جنم دیا گیا، اور 10 سے 21 اکتوبر کو ہونے والے نواخالی فسادات میں بہار میں تشدد کو ہوا دی۔ اسی طرح سے کلکتہ میں جو ڈائریکٹ ایکشن ڈے کا پروگرام تھا، ہزاروں لوگ شہید کر دیے گئے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں علم تھا کہ وہ پاکستان کا حصہ نہیں ہوں گے، اس کے باوجود انہوں نے ایک اسلامی ریاست کے قیام میں دامے درمے قدمے سخنے اپنا کردار ادا کیا، اپنے بھرے پورے گھر کو لٹا دیا۔ لیکن افسوسناک پہلو یہ ہے کہ ہماری قربانیوں کو آج تک تسلیم نہیں کیا جا رہا ہے۔ جون میں ہونے والے فسادات کا محرک ایک چھوٹے الزام کے بارے میں تھا۔ یہ تنازع ایک عورت جسے ہندو نے بتایا تھا کہ اسے مسلمانوں نے اغوا کیا تھا، جبکہ آندھنا گاؤں میں ہندوؤں کے ایک گروہ نے مطالبہ کیا کہ عورت کو لایا جائے، مگر اس تشدد بنا دیا، مسلمانوں نے فائرنگ کی۔ ایک اطلاعات یہ ہے، ایک خبر یہ تھی کہ مسلمانوں نے فائرنگ کی، جبکہ ایسا نہیں تھا، جس سے 2 افراد ہلاک ہوئے۔ ہندوؤں نے 4 مسلمانوں کو بھی شہید کر دیا۔ ستمبر 1946 میں مزید فسادات ہوئے۔ ایک بار پھر نور جہاں، جو پہلے کلیانی دیوی کے نام سے جانا جاتا تھا، کہ مبینہ اغوا کے تنازع سے پیدا ہوا۔ آریہ سماج کے ارکان کی قیادت میں 30,000 ہندوؤں نے، ایک گروپ نے نور جہاں کو اس یقین سے بچانے کی کوشش کی کہ اسے کلکتہ سے براہ راست ایکشن ڈے فسادات کے دوران اغوا کیا گیا تھا۔ اس بچاؤ کی کوشش کی ناکامی ایک ہنگامے میں بدل گئی، جس میں 144 مسلم خاندانوں سے تعلق رکھنے والے 200 گھروں کو، جن میں ہزاروں لوگ موجود تھے، جلا دیا گیا، اور 16 افراد ہلاک ہوئے، جبکہ ان ہلاکتوں کی تعداد بھی سینکڑوں میں تھی۔ سال کے سب سے بڑے جو فسادات تھے وہ 27 اکتوبر سے 6 نومبر کے دوران ہوئے۔ یہاں یہ باور کراتا چلوں کہ 27 اکتوبر سے 6 نومبر تک
ہوئے اس عرصے کے دوران نواخالی فسادات جو اس مہینے کے اوائل میں پیش آئے تھے کہ جواب میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہندوؤں کے ہاتھوں ہلاک ہوئی، جن کی تعداد بھی ہزاروں میں تھی۔ ہلاکتوں کی تعداد کے تخمینوں میں وسیع فرق تھا۔ برطانوی پارلیمنٹ کو دیے گئے بیان میں ہلاکتوں کی تعداد جو ہے وہ 5000 بتائی گئی، جبکہ یہ تعداد اس سے کئی گنا۔ میں اس وقت ہندوستان میں جو تحریک پاکستان کے حوالے سے جو شہادتیں ہوئی تھی اس کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اسٹیمن نے ہلاکتوں کی تعداد کا تخمینہ جو ہے وہ 7500 سے 10,000 لگایا تھا، جبکہ انڈین نیشنل کانگریس نے اسے 2000 کہا تھا، جبکہ ہمارے محترم قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ تعداد 30,000 لوگ بتایا تھا کہ اس دوران شہید ہوئے۔ لیکن میرا پھر یہ کہنا ہے کہ ان شہادتوں کی تعداد کو ہندوؤں نے اور جو دیگر لوگ ہیں جنہوں نے تاریخ لکھی ہے تحریک کے حوالے سے، انہوں نے بہتی گنگا میں ہاتھ دھویا ہے، اور خاص طور پر ان لوگوں نے تاریخ لکھی ہے جو ہندو نواز تھے۔ انہوں نے ہندوؤں کی جو تعداد تھی ہلاکتوں کو اس کو بہت بڑھا کر پیش کیا، جبکہ مسلمانوں کی شہادت کو انہوں نے بہت کم پیش کیا۔ 8 نومبر کو ایک غیر سرکاری رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ ایک واقعے میں 500 افراد ہلاک ہوئے، جبکہ یہ تعداد بھی ہزاروں میں تھی۔ 500 سرکاری اعداد و شمار بیان کر رہے ہیں جو کہ غلط ہے، جس میں صرف منگیر ضلع کے ایک گاؤں کو آگ لگا دی گئی تھی اور فوج کی طرف سے ایک گاؤں کو آگ لگا دی گئی تھی اور فوج کی طرف سے ایک ہجوم پر فائرنگ سے، صرف فوج کی جو فائرنگ تھی اس وقت جو انگریز سامراج کی حکومت تھی، ان فوجیوں کی جو اٹیک ہوا تھا اس میں کم از کم 500 سے 1000 لوگ شہید ہوئے تھے، جبکہ اس تعداد کو بھی تاریخ لکھنے والوں نے بہت کم لکھا ہے۔ اور اس اندازے کے مطابق 35,000 لڑائی جو تھی اس کو چھوڑ کر لوگ بھاگ گئے تھے۔ فسادات اس قدر شدید تھے کہ عبوری حکومت کے سربراہ جواہر لال نہرو نے فسادیوں کو ہوا سے بمباری کرنے کی دھمکی دی۔ صوبائی دارالحکومت پٹنہ کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ فوجی دستے فسادیوں کے خلاف تعینات کیے گئے تھے اور ان کو بھاری جانی نقصان پہنچایا گیا تھا۔ کچھ مورخین کا کہنا ہے کہ صوبوں کے ہندو وزیر اعظم نے برطانوی فوجیوں کو ہندو فسادیوں پر فائرنگ کرنے کی اجازت نہیں دی تھی، اور ہندوؤں کو اس موقع پر کھلی چھوٹ دی گئی تھی کہ وہ مسلمانوں کا قتل عام کریں، جس کی وجہ سے ہزاروں لوگ شہید ہوئے۔ فسادات میں کانگریس پارٹی کی شراکت کو نظردار کرتے ہوئے دوسرے لوگ بتاتے ہیں کہ حکومت بالآخر بہار میں تشدد کو روکنے میں کامیاب رہی۔ دوسرے علاقے کے برعکس 5 نومبر کو یہ تاریخ یاد رکھیے گا کہ 5 نومبر کو مہاتما گاندھی جو کلکتہ میں تھے، فسادات سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر بہار میں 24 گھنٹوں کے اندر نہ رکا تو وہ موت کا روزہ رکھیں گے۔ موت کا روزہ سے مراد یہ ہے کہ وہ تعدم مرگ بھوک ہڑتال کریں گے۔ ان کے اس بیان کو کانگریس لیڈر راجندر پرساد نے قومی سطح پر نشر کیا۔ اس زمانے میں جو بھی اخبارات تھے، جو بھی جرائد تھے یا جو بھی دیگر ذرائع تھے، تو راجندر پرساد نے اس کو لوگوں تک پہنچایا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنا ہوگا کہ اس وقت سرکاری رپورٹوں میں کہا گیا تھا کہ 400 افراد ہلاک ہوئے تھے، جبکہ مسلم لیگ کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ اصل تعداد 5000 سے لے کے 15000 تک تھی۔ مسلم لیگ کے ایک رہنما محمد یونس نے مسلمانوں سے کہا کہ وہ بقرہ عید کا تہوار منائیں، جو 5 نومبر کو یوم سوگ کے طور پر منایا گیا۔ 5 نومبر کو جواہر لال نہرو نے ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا کہ ہمیں اس پاگل پن کو ختم کرنا چاہیے، ہم بعد میں بحث کر سکتے ہیں، اور جو کچھ ہوا اور جو کچھ بہار کے صوبے کے کچھ حصوں میں ہو رہا ہے وہ خوفناک ہے،
اور میں مشکل سے یقین کر سکتا ہوں کہ انسان اس طرح کا برتاؤ انسان کے ساتھ کر سکتا ہے۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ ہندو جو لیڈر تھے جواہر لال نہرو، انہوں نے یہ کہا کہ ایک انسان کے ساتھ ایسا برتاؤ کر سکتا ہے، یہ افسوس کی بات ہے۔ فسادات کے بعد مسلم لیگ نون نے کہا کہ اسے اپنے ارکان کی طرف سے بڑی تعداد میں شکایت موصول ہیں، جس میں کہا گیا ہے کہ وہ اپنے گھروں کو چھوڑنے سے ڈرتے ہیں۔ 17 نومبر کو مسلم لیگ نے ایک قرارداد منظور کی جس میں ہندوستان کے وائسرائے سے بہار کے فسادات پر کارروائی کا مطالبہ کیا گیا۔ قرارداد میں کہا گیا کہ بہار میں مسلمان اب بھی ان کو ہلاک کیا جا رہا ہے، ان کو شہید کیا جا رہا ہے، ان کی املاک کو جلایا جا رہا ہے۔ میں یہ کہوں کہ بہار کے تمام حصوں میں یہ فسادات پھوٹ پڑے تھے، جن میں گیا بھی شامل تھا، پٹنہ بھی شامل تھا اور بھاگلپور کے حصے بھی شامل تھے۔ میں یہاں پر ایک بات خاص طور پہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ 1946 کی جو موومنٹ تھی، مجھے یہ فخر ہے کہ میرے والد نوجوانی کے عالم میں قائد اعظم کے قافلے کے سالار بنے، اور انہوں نے بھاگلپور میں جو حضرت مولانا شہباز بھاگلپوری رحمۃ اللہ علیہ کا خانوادہ سے تعلق ہے ان کا، وہاں پر انہوں نے ہندو بلوائیوں کا اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جم کر مقابلہ کیا اور ہندوؤں کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ لیکن اس کے باوجود بہار میں املاک کو جلائے جانے کا اور ہلاکتوں کا بہت بڑا تعداد تھا جس کو بیان نہیں کیا گیا۔ یہ پریشانی آسانی سے پھیل سکتی ہے۔ قرارداد میں یہ بھی کہا گیا کہ بہار کے گورنر اور انڈین نیشنل کانگریس اس قتل عام کے ذمہ دار ہیں۔ یہ خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ جو مسلم لیگ نے کہا کہ بہار کے گورنر اور انڈین نیشنل کانگریس کے ہجوم جو ہے اس قتل عام کے ذمہ دار تھے۔ مسلم لیگ نے بیان دیا کہ ہندو ہجوم نے صوبوں میں 30,000 افراد کو قتل کیا، لیکن جو فیکٹ اینڈ فیگر ہے کہ بہار میں ایک دن میں 50,000، صرف ایک دن میں 50,000 سے زائد خواتین شہید ہوئیں۔ وہ خواتین جو بانیان پاکستان ہیں، اور یہ تعداد جو شہادت کی تھی بہار میں وہ لاکھوں تک گئی، اور یہ وہ بہاری تھے جنہوں نے، ان کو پتا تھا کہ صوبہ بہار کبھی بھی پاکستان کا حصہ نہیں بن سکتا ہے۔ کلکتہ کے مسلمانوں کو یہ پتا تھا کہ ہندو سازشی عناصر کی وجہ سے کلکتہ کا جو بنگال کا آدھا حصہ ہے وہ ہندوستان میں شامل رہے گا۔ اس کے باوجود کلکتہ اور بہار کے مسلمانوں نے جو قربانیاں دی ہیں وہ تاریخ کا انمول حصہ ہے۔ اس حصے کو کوئی بھی تاریخ لکھنے والا جو فراموش کر رہا ہے، اس نے تاریخ لکھنے میں یقیناً منافقت کی ہے۔ سرنجن داس جیسے مورخین نے 1946 کے عظیم کلکتہ قتل کو علاقے میں پہلی واضح سیاسی فرقہ وارانہ تشدد کا حوالہ دیا ہے۔ یہ غور طلب بات ہے کہ 1946 کے عظیم کلکتہ کو علاقے میں پہلی واضح سیاسی فرقہ وارانہ تشدد کا حوالہ دیا ہے۔ سرنجن داس ایک تاریخ لکھنے والا تھا، لیکن اس نے بھی اس امر کو بیان کیا ہے۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ سال کے سب سے بڑے فسادات 27 اکتوبر سے 6 نومبر تک ہوئے۔ تو میں اپنے تمام دوستوں کو جو تاریخ سے دلچسپی رکھتے ہیں، اپنے ان تمام بچوں کو، اپنے ملک کے حکمرانوں کو، اپنے ملک کے ان لوگوں کو جو تاریخ میں دلچسپی رکھتے ہیں، انہیں بہار کی تاریخ کو اثر نو پڑھنا چاہیے کہ بہاریوں نے تحریک پاکستان میں لاکھوں افراد کی قربانیاں دی ہیں۔ ان کے شہادت کے نتیجے میں سردار ولبھ بھائی پٹیل نے، جو ایک ہندو لیڈر تھا، اس نے یہ لفظ کہا تھا 1946 میں کہ اب پاکستان بننے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ چونکہ ایک بیس تھا جہاں انگریز حکومت یہ سمجھنے پر مجبور ہو گئی کہ ہندو اور مسلم دو علیحدہ علیحدہ قومیں ہیں، اور ہمارے جانے کے بعد، یعنی کہ انگریزوں کے جانے کے بعد ان کا اس طرح سے کوئی تعلق نہیں بن سکتا تھا کہ مسلمان اور ہندو ایک ساتھ رہ سکیں۔ بے شک بہت سارے لوگ ہیں جو یہ چاہتے تھے کہ ہندو مسلم ایک جگہ رہے، لیکن انگریز اس بات کو سمجھ گئے
کہ مسلمانوں کے اور ہندوؤں کے رہن سہن اور طرز عمل اور مذہب میں واضح فرق ہے، لہٰذا انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ملک کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، لیکن بنیادی طور پر چونکہ ہندو ان کے رہنما سازشی عناصر تھے تو انہوں نے جو پاکستان کی صحیح تقسیم تھی، جن میں حیدرآباد دکن بھی ہمارے ساتھ آنا تھا اور دیگر حصے بھی ہمارے ساتھ شامل ہونا تھے، انہوں نے دانستہ انگریزوں کے ساتھ سازش کر کے پاکستان کو محدود کیا۔ تو میں یہ تاریخ لکھنے والوں سے کہوں گا کہ بہار کی تاریخ کو اثر نو لکھیں۔ بہار میں جو فسادات ہوئے 1946 میں، اس کی وجہ سے پاکستان معروض وجود میں آیا۔ تاریخ لکھنے والوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بنگال اور بہار کا کردار پاکستان بنانے میں بہت اہم ہے۔ 1906 میں جب سر سلیم اللہ نے جب مسلم لیگ قائم ہوئی تو پورے بر صغیر میں کہیں زمین نہیں مل رہی تھی کہ وہ اپنا جلسہ اور جلوس اور میٹنگ کریں، تو 1906 میں مسلم لیگ کی بنیاد ڈالی گئی، اور وہ مسلم لیگ جو بالآخر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں اس نے ایک آزاد ملک کا نہ صرف مطالبہ کیا بلکہ وہ ملک بنا دیا۔ میں اس ویڈیو کے توسط سے ہاتھ جوڑ کر صدر پاکستان سے، وزیر اعظم پاکستان سے، آرمی چیف سے، چیف جسٹس آف پاکستان سے التجا کروں گا کہ آپ لوگوں کو خدا کا واسطہ ہے، بہاریوں کی ناقابل فراموش قربانیوں کو آپ لوگ سمجھیں، اور یہاں جو ہمارے محصورین مشرقی پاکستان جو اپنے کیمپوں میں محصور ہیں ان کی تعداد بہت قلیل ہے، اس سے کہیں زیادہ آپ نے افغانیوں کو پناہ دیا ہے، اور وہ افغانی آج بھی پاکستان کی سرزمین پر اپنا کاروبار کر رہے ہیں، رہائش اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے ان بہاریوں کو جو محصورین ہیں جو بنگلہ دیش کے کیمپوں میں ہیں، 2 ڈھائی لاکھ 3 لاکھ سے زیادہ ان کی تعداد نہیں ہے، ان کو پاکستان کے مختلف صوبوں میں مختلف شہروں میں آباد کیا جائے۔ آپ سے میں دربندانہ گزارش کروں گا کہ اللہ کے واسطے آپ لوگ جو کراچی میں مقیم بہاری ہیں، ان کے شناختی کارڈ کے مسائل ہیں، ان کو آپ حل کریں۔ اس وقت وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب سے میں یہ کہوں گا کہ چونکہ نادرا ان کے کنٹرول میں ہے، اور شیخ صاحب یہ یاد رکھیے گا کہ آپ کی جتنی بھی جیت ہے ان میں بہاریوں کا ووٹ شامل ہے، تو آپ اپنے ووٹر کا حق ادا کریں اور ان بہاریوں کو پاکستان منتقلی میں اپنا کلیدی کردار ادا کریں۔ پاکستان کیسے بنا، یہ ایک طویل کہانی ہے جسے چند لمحوں میں بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ آج ہم جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے پیچھے صوبہ بہار اور بنگال کی عظیم قربانیاں ہیں۔ خاص طور پر بہار کی جو قربانیاں ہیں انہیں ہم نے فراموش کر دیا ہے، اس لیے ہم اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو فراموش کرتے چلے جائیں گے تو دنیا کل ہمیں فراموش کر دے گی۔ ہم اپنے بچوں کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ 24 اکتوبر سے 11 نومبر کے درمیان جو بہار رائٹ ہوا، اس میں لاکھوں لوگوں نے پاکستان کی خاطر جان، مال، عزت، آبرو کی قربانی دی۔ تو میری اس وقت اپنے تمام مفکرین سے، تمام کالم نویسوں سے، تمام شعراء کرام سے، تمام عزام سے میری گزارش ہے کہ آپ اپنی تقریروں میں، اپنی تحریروں میں، اپنی شاعری میں سانحہ بہار کے حوالے سے ضرور لکھیں۔ یہ وہ سانحہ ہے جس پہ علامہ اقبال تو اس وقت موجود نہیں تھے، ان کا انتقال ہو چکا تھا، لیکن بہار سے علامہ اقبال کی بھی ایک خاص انسیت تھی۔ اسی طرح سے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ سانحہ بہار نے پاکستان کو جنم دیا ہے۔ اسی طرح سردار ولبھ بھائی پٹیل نے بھی کہا تھا کہ اب پاکستان بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو میرے عزیز ہم وطنوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے سربراہ مملکت آرمی چیف صاحب سے گزارش ہے کہ سانحہ بہار جو پاکستان کے قیام کا باعث بنا تھا، اس وقت محصورین مشرقی پاکستان انتہائی قسم پرسی کا شکار ہیں۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ان محصورین کی آواز بنیں، اور جو پاکستان میں جو بہاریوں کے شناختی کارڈ کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے میں اپنا کلیدی کردار ادا کریں۔ میری اس وقت آرمی چیف سے خاص طور پر گزارش ہے کہ 71 میں بہاریوں نے پاکستان فوج کے، پاکستان کے جھنڈے تلے EPCAF کے تحت
پاکستان کی بقا اور قربانی کے لیے جدوجہد کی ہے، تو خدارہ فوری طور پر یہاں جو مقیم بہاری ہیں ان کے شناختی کارڈ کے مسائل کو فوری حل کیا جائے، اور جو محصورین بنگلہ دیش کے کیمپوں میں محصور ہیں ان کی منتقلی کے لیے کردار ادا کیا جائے۔ میں یہاں پر افواج پاکستان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے EPCF کو جو ہے ان کے لوگوں کو پینشن دینے کا فیصلہ کیا ہے، ان کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے، یہ خوشائن بات ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس تسلسل کو آرمی چیف جاری رکھتے ہوئے محصورین کی منتقلی کا بھی اعلان کروائیں، اور اسی طرح سے جو جہاں جو شناختی کارڈ کے مسائل ہیں خاص طور پر اورنگی ٹاؤن اور کراچی کے دیگر حصوں میں اس مسئلے کو بھی حل کروائیں۔